السلام علیکم۔ 1992 کا ورلڈ کپ وید ورلڈ کپ ہے جو پاکستان کرکٹ ٹیم نے جیتا۔ اس کے بعد پاکستان ICC ون ڈے فارمیٹ کا کوئی ورلڈ کپ جیت نہ پایا۔ اس ورلڈ کپ کا ذکر خان صاحب نے اپنی کتاب میں اور میرا پاکستان میں بھی کیا۔ اس ویڈیو میں اس ورلڈ کپ سے وابستہ واقعات خان صاحب کی یادداشتوں سے کمبائنڈ فیکٹس کھوج لایا۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ شوکت خانم اسپتال کا انحصار ورلڈ کپ میں ہماری کامیابی پر تھا۔ میں نے اسپتال کی مارکیٹنگ ٹیم کو بتا دیا کہ وہ ٹرافی جیتنے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی تیار کرے۔ کپتان کے طور پر تیسرا اور کھلاڑی کی حیثیت سے یہ میرا 5واں عالمی کپ تھا۔ پہلی بار پریس سے میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جیت کر ہی لوٹیں گے۔ بدقسمتی سے آسٹریلیا پہنچتے ہی میرا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہونے لگا۔ ہمارے ممتاز کھلاڑی سعید انور اور وقار یونس زخمی ہو کر مقابلے سے نکل گئے۔ وہ دونوں میچ جتا دینے والے تھے۔ ایک خوش قسمت ٹیم میں سے زیادہ ایسے 4 جان باز ہوتے ہیں۔ مقابلہ شروع ہونے سے 2 دن قبل میرے کندھے کی ہڈی میں خرابی پیدا ہو گئی۔ میلبورن کے ایک ممتاز ماہر سے معائنہ کرایا تو اصل نوعیت کا اندازہ ہوا۔ اس نے 6 ہفتے کا مکمل آرام تجویز کیا۔ میں پریشان ہو گیا، یہ تو نری تباہی تھی۔ سال بھر کی ریاضت کے بعد کیا یہی ہونا تھا؟ صرف ایک کھلاڑی ہی میرے احساسات کا درست اندازہ کر سکتا ہے۔ صرف وہی جان سکتا ہے کہ میرے دل و دماغ پر کیا بیت گئی ہوگی۔ میری نسبتاً نوجوان ٹیم پر اس واقعہ کے کس قدر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، میں نے یہ سوچا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ شوکت خانم میموریل اسپتال کے مستقبل کا انحصار اسی ورلڈ کپ پر ہی تھا۔ انتخاب عالم سے میں نے مشورہ کیا اور ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ راز کو راز ہی رہنے دیا جائے، ٹیم کو اس کی بھنک تک نہ پڑے۔ میرے بدترین اندیشے درست نکلے جب ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف پہلے 2 میچوں میں ہماری ٹیم کو المناک شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ گزرے ماہ و سال نے ذہنی طور پر مجھے خاصا مضبوط کر دیا تھا، خاص طور پر ہڈی کی چوٹ کے تجربے نے۔ عام حالات میں کندھے کی ایسی خرابی کے ساتھ میں کبھی نہ کھیلتا۔ اپنی ٹیم کی خاطر میں ناکامی کی مثال بننا پسند نہ کرتا۔ پھر یہ کہ ٹیم اگر میرے بغیر جیت سکتی تو میں کھیلنے کا خطرہ کبھی مول نہ لیتا۔ کورٹیزون کے ٹیکے لگوا کر اور درد کش گولیاں کھا کر اب بہرحال مجھے کھیلنا تھا۔ میں اپنے 21 سالہ دور میں کبھی اس حال میں میدان میں نہ اترا تھا۔ چوٹ اتنی شدید تھی کہ عالمی کپ کا مقابلہ ختم ہونے کے 6 ماہ بعد تک میں دائیں ہاتھ سے گلاس تک نہ اٹھا سکتا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر دائیں کندھے سے گردن تک پھیل جاتی۔ جنہیں عالمی کپ یاد ہے انہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم آخری 3 ٹیموں میں شامل تھے، یعنی نیچے سے تیسرے نمبر پر۔ کمار بازوں نے ہماری فتح پر 50-1 کا ریٹ لگایا۔ میرے بچپن کے ہیرو، سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین اور میرے کزن جاوید برقی زخمی کھلاڑیوں کے متبادل لینے کے موضوع پر فون پر مجھ سے بات کر رہے تھے۔ ان کے لہجے اور انداز سے مجھے لگا کہ ہماری جیت کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا ہم کامیاب ہو کر لوٹیں گے۔ فون کے دوسرے سرے پر تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بہنوں سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آخرکار اپنا رخ بدل چکا تھا۔ میرے عزیز ترین دوست مبشر چودھری نے مجھے مشورہ دیا کہ مقابلے کے بعد میں پاکستان واپس نہ جاؤں، چھٹیاں لوں اور یورپ میں پڑا رہوں۔ اس دوران پاکستانی عوام کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے، یہ تھا لوگوں کا خوف۔ ہر کھلاڑی کو اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جتنی زیادہ توقعات اتنی ہی زیادہ مایوسی۔ پاکستانی سفیر نے پرتھ میں ٹیم کے اعزاز میں شائع کا اہتمام کیا۔ یہ گویا ہمارے جنازے کا جلوس تھا۔ میں نے تقریر کی تو کہا اس میں رتی برابر شبہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم جیت کر دکھائیں گے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو میں نے سب کے چہروں پر مایوسی، تعجب اور دل شکستگی دیکھ سکتا تھا۔ تب میں نے ان سے یہ کہنے کی جسارت کی اسلام میں مایوسی گناہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستانی اخبارات نے یہ تقریر چھاپی اور میرا مذاق اڑایا۔ اسی اثناء میں میری بہن علیمہ جو اسپتال کی مارکیٹنگ میم کی نگرانی کر رہی تھی، اس نے ایک اور بری خبر سنا دی۔ اسپتال کے لیے عطیات کی مہم دم توڑ چکی تھی۔ پریس نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ میں نے بہرحال یہی کہا کہ وہ ٹرافی ذہن میں رکھ کر
مارکیٹنگ کی ایک نئی مہم کا نقشہ بنا لے۔ اس نے مجھ پر اعتبار نہ کیا اور جب ہم فاتح بن کر لوٹے تو انکشاف ہوا ہماری کوئی تیاری نہیں ہو سکی تھی۔ میری خود اعتمادی نے ٹیم کا اعتماد کس قدر برقرار رکھا اور ہمیں شکست سے بچا لیا۔ عالمی کپ میں قسمت نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ اس وقت 2 بار بارش کی پیشن گوئی ہوئی تھی۔ جب بعد میں ہماری باری تھی اگر 10 منٹ کے لیے بھی بادل برس جاتا تو ہمارا قصہ تمام ہو جاتا۔ قواعد ہی ایسے تھے کہ بارش کی صورت میں بادیاں کھیلنے والا کسی طرح بھی جیت نہ سکتا۔ آکلینڈ میں سیمی فائنل کے دوران بادل گھر کر آئے مگر برسے نہیں۔ برابر کی بازی کھیلتے ہوئے ہم آگے نکلے اور جیت گئے۔ میچ ختم ہونے کے 20 منٹ بعد بارش شروع ہوئی اور آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہی۔ 1987 میں کھیل کے ساتھ میرا معاشقہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں جب بھی کھیلا ہسپتال کے لیے کھیلا۔ مجھ پر ایسی بے پناہ خوشی سوار تھی کہ ٹرافی وصول کرنے کی تقریب میں ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہنا بھول گیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ آج بھی اس لمحے کی یاد اپنے ساتھ شرمساری لے کر آتی ہے۔ سچی بات مگر یہ ہے کہ اس وقت تقریر کی بجائے اور ہی چیزیں میرے ذہن پر سوار تھیں۔ پھر یہ کہ میں تو چند آدمیوں کے سامنے ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتا چہ جائے کا اچانک مجھے تقریر کرنا پڑی 90,000 لوگوں کے مقابل۔ ٹی وی کے کروڑوں شائقین اس کے علاوہ تھے۔ بہرحال ایک عجیب صورتحال نے جنم لیا۔ ٹیم کے اکثر کھلاڑی کہتے تھے کہ اس تاریخی کامیابی کے بعد قوم کی دولت اسپتال کے لیے مجھ پر برسے گی۔ میں اب تک حیران ہوں کہ وہ اس انداز سے کیوں سوچنے لگے۔ آسٹریلیا سے وطن واپس آتے ہوئے جب سنگاپور میں ہم رکے تو پاکستانی سفیر نے شوکت خانم کے لیے مجھے چیک دیا۔ میرا خیال ہے کہ تب کھلاڑیوں کو یہ احساس ہونے لگا انعام تو دراصل انہیں ملنا چاہیے تھا۔ پھر ہم لاہور پہنچے جہاں شہر کے تاجروں نے 17ویں صدی کے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے تعمیر کردہ شالیمار باغ میں ہمارے اعزاز میں استقبالیے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسپتال کے لیے کچھ رقم انہوں نے اکٹھی کر رکھی ہے۔ میں ششدر رہ گیا جب ٹیم اس تقریب سے احتجاجاً اٹھ کر چلی گئی۔ زندگی میں کتنے ہی حادثے مجھ پر گزرے ہیں۔ میری ماں کی موت، اشرف الحق کی زبانی، مشرقی پاکستان کے قتل عام کی تفصیل، کھیل کے زمانہ عروج میں ٹانگ کا ٹوٹ جانا، لیکن ایسی اذیت کبھی نہ پہنچی تھی۔ یہ وہ کھلاڑی تھے جن کے انتخاب اور تربیت میں میرا حصہ تھا۔ میں بری طرح مایوس ہوا۔ انعامات ہمیشہ برابر تقسیم کیے جاتے۔ اگر کوئی مین آف دا میچ ہو تب بھی کھلاڑیوں کو حصہ دیا جاتا۔ تقریباً 10-11 برس سے میں مین آف دا سیریز چلا رہا تھا۔ ہر بار میں نے انعام تقسیم کیا۔ اکثر کھلاڑیوں نے بعد میں مجھ سے معافی مانگی، بعض نے کہا انہیں دوسروں نے گمراہ کیا۔ یہ تھی ICC ورلڈ کپ 1992 سے وابستہ واقعات کی کہانی عمران خان کی زبانی۔ خان کی کتاب سے مزید واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگر آپ عمران خان کی کتاب سے لیے گئے واقعات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔